الرحمن الرحیم نماز کے متعلق گفتگو جاری تھی۔ آج نماز کے فرائض یا شرائط یا ارکان کے بارے میں گفتگو شروع ہوگی۔ شرائط نماز: نماز ہر مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن حیض اور نفاس کے دنوں میں عورت کے لیے نماز پڑھنی حرام ہے، اور اس پر ان دنوں کی نماز بالکل معاف ہے۔ اور نماز کو شروع کرنے سے پہلے چند شرائط ہیں جن کا لحاظ رکھنے کے بعد نماز شروع کی جاتی ہے۔ نمبر 1، تطہیر بدن، یعنی بدن کا پاک ہونا، جسم کا پاک ہونا۔ نمازی کے لیے بدن کو نجاست حقیقی سے پاک کرنا ضروری ہے، یعنی بول و براز، خون، پیپ، شراب۔ اسی طرح نجاست حکمی سے بھی طہارت ضروری ہے، جیسا کہ بے وضو ہونا، حالت جنابت میں ہونا، حالت حیض و نفاس میں ہونا۔ ان تمام جو گندگیاں ہیں ان سے جسم کو بالکل پاک صاف کرنا یہ پہلی شرط ہے۔ نمبر 2، تطہیر ثیاب، یعنی کپڑوں کا پاک ہونا ہر طرح کی نجاست سے۔ یہ بھی نماز کی شرط ہے۔ اگر جیب کے اندر ناپاک کپڑا ہو یا پیشاب وغیرہ کی بوتل ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ آدمی یورین ٹیسٹ کروانے کے لیے جا رہا تھا، نماز کا ٹائم ہو گیا تو کہا چلو پہلے نماز پڑھ لوں، جیب میں ڈال لی، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سگریٹ، تمباکو، نسوار، ان سب چیزوں کو جیب میں ڈالتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر آدمی استعمال کرتا ہو تو آتے ہوئے باہر جوتی میں یا کہیں رکھ دے تو یہ زیادہ اچھا اور مناسب ہے۔ نمبر 3، تطہیر مکان، جس جگہ وہ نماز ادا کرنے کے لیے کھڑا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ نماز کے لیے ہر قسم کا پاک مصلی استعمال کرنا درست اور جائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی زمین پر بھی نماز پڑھی، بورے پر بھی پڑھی، دباغت دار چمڑے پر بھی، کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چٹائی پر بھی، جیسا کہ مختلف روایات سے یہ ثابت ہے۔ تو ان تمام طرح کے چیزوں پر نماز پڑھنا جائز اور درست ہے۔ اگر نماز کی جگہ، جس جگہ نماز پڑھ رہا وہ بالکل پاک ہو، ارد گرد گندگی ہو تو وہاں نماز پڑھنا بھی کراہت سے خالی نہیں، مکروہ ہے، یعنی آدمی کو بدبو آتی رہے گی، پورے طور پر آدمی نماز پڑھنے سے قاصر رہے گا۔ نمبر 4، ستر عورت، یعنی اعضائے مستورہ کا نماز کے لیے ڈھانپنا ضروری اور لازمی ہے۔ حدود ستر کیا ہے؟ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک یہ حصہ ڈھانپنا فرض ہے۔ ناف سے لے کر گھٹنوں سے نیچے تک، گھٹنے اس کے اندر داخل ہے، اتنا حصہ ڈھانپنا فرض ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، گھر سے باہر ہو۔ گھر کے اندر بھی جو لوگ یہ چھوٹا اسی طرح کچھا کہنے ہیں، جو بھی کیا کہیں گے جی، نکر پہننا، ہاں جی، وہ یہاں تک، یہ گھٹنوں سے بالکل اوپر ہوتی ہے، تو یہ حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے اس کو پہننا۔ گھر کے اندر ماں، بہن، بیٹی اور دیگر جو ہے ان کے سامنے بھی نہیں پہن سکتے۔ یہ گھٹنوں سے نیچے تک گھٹنے ڈھانپے ہوئے ہوں، یہ ایک یعنی مرد کی غیرت کا تقاضا ہے کہ وہ اتنا حصہ ڈھانپ کے رکھے۔ عورت کے لیے پورا اس کا جسم ہے، سوائے ہتھیلیوں کے، چہرے کے اور پاؤں کے۔ یہ میں نماز کے متعلق بات کر رہا ہوں، حجاب کے متعلق نہیں، پردے کے متعلق نہیں ہے، وہ اور اس کے احکام ہیں۔ نماز میں عورت اپنے پورے جسم کو ڈھانپے گی سوائے چہرے کے، ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے، اتنا حصہ اس کا ننگا رہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر عورت نماز میں پاؤں جرابیں پہن کر پہنے، ڈھانپ کر، یہ اس کے لیے افضل ہے۔ مرد اور عورت کے اعضائے ستر میں سے کسی بھی عضو کے چوتھائی حصے کا 3 تسبیح کے برابر ننگا ہو جانا اس کی نماز کو توڑ دے گا۔
اچانک اگر کوئی ایسا معاملہ بن جائے کہ اگر کسی نے دھوتی پہنی ہوئی ہو بعض دفعہ وہ کھل جائے، فوراً اس کو اٹھا کر باندھ دیں گے تو ٹھیک ہے۔ اگر 3 تسبیح کے برابر وہ گئی تو پھر نماز اس کی ٹوٹ جائے گی۔ اسی طریقے سے اور بھی کئی یعنی معاملات ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ اگر عورت کے سر کا چوتھائی حصہ کھلا ہوا ہوگا تو نماز جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح عورت کے سر کے نیچے لٹکے ہوئے بالوں کا چوتھائی اگر کھلا ہوا پھر بھی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح یہ جو آج کل جو کپڑے جدید آ رہے ہیں ان کے ساتھ جو دوپٹہ آتا ہے بالکل باریک، ہاں جی بالکل باریک، جس سے بال نظر آتے ہوں، اس میں عورت کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح ہوتا ہے ہمارے یہاں یہ کہ بازو ہے وہ یہاں تک ایک فیشن بن گیا ہے، تو ان کی بھی نماز نہیں ہوگی جب تک کہ پورے ہتھیلیوں کے پیچھے یہ گٹ، کیا اس میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں گٹ، یہاں تک یہ فرض ہے، پیچھے تک ہوگی نہیں۔ ہاں اگر اس نماز کے لیے کچھ کپڑا لپیٹ لیتی ہیں یا کوئی ایسا تو نماز جو ہے وہ درست ہوگی، ورنہ نہیں۔ اس لیے باریک دوپٹے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ صرف تہہ بند میں کرتے کے بغیر بنیان یا صدری وغیرہ سے مرد کی نماز گھر میں اگر گرمی ہے بڑی سخت وہ نفل سنت وغیرہ پڑھنا چاہتا ہے تو اس طرح بھی نماز ہو جائے گی، لیکن یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ باوقار طریقے سے یعنی کپڑے پہن کر اللہ کے حضور کھڑا ہو، کیونکہ اللہ کے حضور آدمی کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی اعلیٰ شان کو، عرفہ شان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے حضور میں کھڑا ہونا چاہیے۔ اسی طرح مسجد کے اندر بھی جب آپ آئیں تو ایسے کپڑے پہن کر آئیں جیسے شادی بیاہ پہ پہن کے جاتے ہیں، جیسے اپنے پروگراموں میں پہن کے جاتے ہیں خوب آپ باغ کے ساتھ۔ تو مسجد کے اندر باغ ہوا ایسے بالکل یتیموں کی طرح لگتے ہیں، رات کو کپڑے پہنے وہی صبح پہن کے آ گئے، عجیب سی صورت ہوتی ہے۔ تو ایسا نہیں آنا چاہیے۔ ہر وہ لباس جسے ہم اپنی شادی بیاہ یا اپنی گیدرنگ جو ہوتی ہیں یا اپنے کوئی جو محافل وغیرہ جہاں پہن کے جانا شرم محسوس کرتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ لباس مسجد میں پہن کر اللہ کے حضور آنا بھی جائز اور درست نہیں ہے۔ باوقار لباس ہو، ٹوپی بھی باوقار ہو، اچھی صاف ستھری عمدہ بہترین، اور اگر نہیں پہن کے آگے غلطی سے کوئی بات نہیں، اس کے بغیر بھی نماز ہو جاتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے جائیں یہ جو مسجدوں والی ٹوپیاں ہیں یہ ان سے گریز کرنا چاہیے۔ کیا یہ تینوں مسکینوں والا معاملہ ہوتا ہے، مسجد کی دیکھا ٹوپی پڑی ہوئی ہے پاؤں کے اندر، وہ اسی کو اٹھایا سر پہ پہنا، چلو جی نماز شروع، اتنے سروں سے پہنی ہوئی اترتی ہے اور پڑی ہوتی ہے گندی، فکر نہیں ہوتی۔ بھائی جب سلوار اپنی پہن کے آئے، قمیض اپنی پہن کے آئے، ٹوپی اپنی پہن کے آنا کوئی معیوب ہے؟ اور مجھے بعد دفعہ کچھ چیزوں کی بڑی حیرانگی ہوتی ہے، پتہ نہیں کدھر سے لوگ یہ معاملات کر لیتے ہیں۔ مسجد میں ٹوپیاں رکھنے کا کوئی ترکہ ہے مسلمان کی؟ اپنی ٹوپی رکھے اپنے پاس، جو پورے جسم کا یعنی اعلیٰ ترین حصہ ہے، ہیڈ، ہاں جی، اس کے بھی ہمیں ایسے یتیموں مسکینوں کی طرح وہ ٹوپیاں پہنی ہوتی ہیں گندی، نہ کوئی بندہ لگتا ہی ایسے یتیم ہے، مسکین سا بالکل۔ اور جوتی جو پاؤں سب سے کم تر حصہ ہے، 10,000 کی، 20,000 کی جوتی، 30,000 کی جوتی، اور سر کے لیے تو بڑی احتیاط کیا کریں۔ اپنی ٹوپی بہترین خوبصورت رکھیں، سر کے مطابق اچھی نہیں ہے کوئی بات نہیں، کبھی نہیں بھی ہوئی تو خیر ہے، ان ٹوپیوں سے گریز کریں گے ایسے۔ اسی طریقے کے ساتھ نمبر 5، وقت، جو نماز پڑھنی ہو اس کے لیے اس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ وقت کے بعد شروع ہونے کے بعد کوئی بھی عبادت ہے وہ درست ہوگی، وقت سے پہلے کوئی بھی عبادت نہیں ہوتی۔ ہاں وقت گزر گیا تو قضا، وقت پہ ادا، وقت کے بعد قضا، وقت سے پہلے کچھ بھی نہیں ہے۔ نمبر 6، قبلہ رخ، نمازی کا قبلے کی طرف اس کا رخ ہونا، سمت نہیں۔ مکہ مکرمہ میں رہنے والوں کے لیے عین کعبہ شرط ہے، بالکل منہ اس کی طرف عین کعبہ، اور غیر مکہ والوں کے لیے سمت کعبہ شرط ہے، رخ اس کی طرف ہونا چاہیے۔ تھوڑی بہت کمی بیشی اس کی اتنی چھوٹ ہے۔ اگر کسی ایسی جگہ ہوں جہاں کوئی شخص نہیں، سفر پہ تھے کہیں
پارک میں کہیں گے یا کسی جنگل میں کسی جگہ کوئی تعین کرنے کا کوئی، ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں، سورج جو قبلہ کے تعین کے لیے علامت نہیں ہے، یہ بات ذہن عام طور پہ ہوتا ہے یہ سورج کا رخ دیکھ رہے ہیں، سورج نہیں ہے، یہ صرف سال میں 2 مرتبہ، پورے سال میں 2 مرتبہ خانہ کعبہ کے اوپر سے گزرتا ہے، باقی یہ سردیوں میں وہاں، گرمیوں میں وہاں، خانہ کعبہ نے تو ادھر ہی رہنا ہے، اس نے تو ادھر نہیں ہونا، یہ رخ نہیں ہے خانہ کعبہ۔ اور اس لیے اگر کسی ایسی جگہ چلے گئے ہیں، پوچھیں پہلے، اگر کوئی نہیں ہے بتانے والا، کوئی نظر نہیں آ رہا تو تحری کریں، خوب سوچیں کھڑے ہو کر تسلی کے ساتھ کدھر ہوگا علامات کے لیے، پھر جدھر ذہن فیصلہ کر دے تحری کے بعد بس ادھر ہی نماز پڑھ لیں۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ، مشرق مغرب سب اللہ کی ہیں، جدھر بھی رخ کرو گے پھر ہو جائے گی، لیکن یہ تحری کے بعد عام نہیں ہے کہ پتہ بھی ہو پھر بھی جدھر مرضی رخ کر لیں، ویسے قبلہ شرط ہے، قبلے کے بغیر نماز نہیں ہوگی، وہاں جہاں پتہ نہیں ہے۔ دوران نماز اگر کسی نے صحیح سمت بتلا دی تو فوراً رخ موڑ کر اس سمت کو اختیار کر لیں۔ اور نمبر 7 نیت، یعنی نمازی کے لیے نیت شرط ہے، اور اس میں کچھ تفصیل ہے جس کا ذکر انشاءاللہ کل اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ الحمدللہ۔